یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی۔ یہ دنیا دو کناروں کو ملنے نہیں دیتی۔ دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی۔ چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی۔ چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں۔ آئیے حضرات، بس اب صاحب صدر سے پہلے وہ شاعر جس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گزشتہ 20 برس میں، کہ ہزاروں کا مجمع جس کا پوری رات انتظار کرتا ہے، جس کو سماعت کرتا ہے، جس کی شاعری سننے کے لیے مشاعروں میں موجود ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہندوستان کی نمائندگی وقار کے ساتھ جن چند شعراء نے کی ہے، اس میں ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب ایک بڑا نام ہے۔ اور ان کا اور بھی بہت کام، اس کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اسکول قائم کیے، تعلیم سے وہ عملی طور پر جڑے رہے، وہ مشن جو سر سید کا مشن تھا اس کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے۔ واقعی وہ اپنے آپ میں ایک شخصیت ہیں، ایک ادارہ ہیں، اور ان کی جو تہذیبی رکھ رکھاؤ ان کی زندگی میں، ان کی شاعری میں، ان کی شخصیت میں، وہ ان کی ایک بڑی پہچان ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، اس معذرت کے ساتھ بھی کہ وقت بہت ہو رہا ہے اور آپ کے ایسے وقت میں زحمت سخن دی جا رہی ہے، ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب۔ عرض کرتا ہوں کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے۔ واہ۔ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی۔ واہ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی۔ ایک شعر اور عرض کرتا ہوں کہ کہانی سن کے رونا، کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا۔ واہ کیا بات ہے جاوید صاحب، کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم۔ واہ 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 واہ۔ بہرحال جتنی داد آپ دے رہے ہیں مشاعرے کے آخر میں اتنی داد مل جائے یہ تو غنیمت ہے۔ ہاں، آپ سے کیا شکایت کہ کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ ہوا کو روکنے میں چاہے اپنے ہاتھ جل جائیں۔ واہ کیا بات ہے۔ ہوا کو روکنے میں چاہے اپنے ہاتھ جل جائیں، محبت کے چراغوں کو کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ واہ 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 واہ۔ محبت کے چراغوں کو کبھی بجھنے نہیں دینا، کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی۔ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی۔ چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی۔ چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں۔ میں نظم کا شاعر تو ہوں نہیں، لیکن میں نے ابھی ایک چھوٹی سی نظم کہی ہے، تو اس شکوے سے ہٹ کے کہ تعداد کیا معنی رکھتی ہے، تو بھیڑ ہو لیکن سننے والے نہ ہو۔ میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ مشاعرے کی بھیڑ میں اگر کوئی ایک آدمی بھی پڑھا لکھا ہو اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے تو شاعری کا مطلب ہے کہ سارا کچھ وصول ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک نظم پیش کرتا ہوں
डॉक्टर मुलाजा फरमाएं। उसका उन्वान है मोहब्बत। पूरी नज्म खामोशी से सुनिए, आखिरी मतलब लाइन आपसे कुछ मुतालबा करेगी और खुदा करे कि उस मुतालबे को आप पूरा करें। अर्ज करता हूं, उन्वान है मोहब्बत। आप भी बतौर खास बहरहाल बहुत शुक्रिया। असल में पिछली सफ से अगली सफ में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदमी अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह जाए बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल आपको खुशामदीद कहता हूं कि आप तशरीफ लाए। मैं अर्ज करता हूं, मोहब्बत। मेरे पास एक पिंजरा है, मेरे पास एक पिंजरा है। आखिरी लाइन के लिए दुआ चाहूंगा कि मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे, उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौटकर पिंजरे में आता है। वो उड़ता, तैयार रहिएगा कि वो उड़ता है मगर फिर लौटकर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि वो उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। वाह वाह, क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह, कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। शुक्रिया, बहुत 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 मोहब्बत आपकी कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। क्या बात है, वाह वाह। एक शेर अर्ज करता हूं मुतफर्रिक। देखिए राशिदा साहब, देखिए अर्ज करता हूं कि रास्ता, बहरहाल वो सारे मजामीन बड़े कह चुके हैं, कोई नुदरत पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन लफ्जों की तरतीब से कोई बात निकल आती है। हम तो छोटे से तालिब इल्म हैं। डॉक्टर साहब अर्ज करता हूं कि रास्ता पूछ रहा था कि किधर जाऊं मैं। वाह, मैं नहीं पूछ रहा था, देखिए कि रास्ता पूछ रहा था कि किधर जाऊं मैं, किधर 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 जाऊं मैं। कह दिया मैंने कि आजा मेरे पीछे आजा। वाह भाई, वाह 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 वाह, कह दिया मैंने कि आजा मेरे पीछे आजा। कह दिया मैंने कि आजा मेरे पीछे आजा। एक और शेर मुझे याद आया, वाह, कि मेरे चिराग बुझाने के ख्वाब देखती थी। बहुत खूब, वाह। मेरे चिराग बुझाने के ख्वाब देखती थी, हवा की नींद उड़ा दी मेरे चिरागों ने। वाह, मेरे चिराग बुझाने के ख्वाब देखती थी, हवा की नींद उड़ा दी मेरे चिरागों ने। और हवा की नींद उड़ा दी मेरे चिरागों ने। एक शेर और याद आ गया कि हवा खिलाफ चली तो चिराग खूब जला। वाह, हवा खिलाफ चली तो चिराग खूब जला। खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। वाह 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 वाह। हवा खिलाफ चली तो चिराग खूब जला। खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। चार मिसरे और अर्ज करता हूं कि मतलब अपना बनता जाता है और गहरा बनता जाता है। उसमें मैंने शेर कहा कि मैं कागज पर फूल बनाना चाहता हूं। वाह, मैं कागज पर फूल बनाना चाहता हूं, फूल बनाना चाहता हूं, लेकिन उसका चेहरा बनता जाता है। वाह, मैं कागज पर फूल बनाना चाहता हूं, लेकिन उसका चेहरा बनता जाता है। और शेर अर्ज करता हूं कि लेकिन उसका चेहरा बनता जाता है जब मैं उसका हाथ पकड़कर चलता हूं। क्या बात है। जब मैं उसका हाथ पकड़कर चलता हूं, आगे आगे रास्ता बनता जाता है। वाह 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 वाह। जब मैं उसका हाथ पकड़कर चलता हूं, आगे 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 उस रास्ता बनता जाता है। एक शेर और सुनाता हूं आपको, मुलाहिजा फरमाएं। देखिए भाई, आप लोग भी बतौर खास अर्ज करता हूं कि मुझे अब मुस्कुराना ही पड़ेगा। वाह, अब मजबूरी, मुलाहिजा फरमाइएगा कि मुझे अब मुस्कुराना ही पड़ेगा। गम आए हैं मुबारकबाद देने। वाह, मुझे अब मुस्कुराना ही पड़ेगा, गम आए हैं मुबारकबाद देने। एक छोटी सी नज़्म और मुलाहिजा फरमाइए। और मैं तो मुइन शादाब ये कहता हूं
کہ یوں تو ہم دنیا کے بہت سارے مشاعروں میں جاتے ہیں، جو لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں وہ شکایت غلط ہے، اور مجھے لگا کہ آپ تو تہجد گزار ہیں، آخر میں ہی بیدار ہوتے ہیں۔ واہ کیا کہنے، جی اچھا بہتر، میں حاضر کروں گا واہ۔ انشاءاللہ۔ تو میں ایک چند شعر اور حاضر کرتا ہوں کہ شعر کہتا ہوا اور شعر سناتا ہوا میں، واہ شعر کہتا ہوا اور شعر سناتا ہوا میں، یعنی ایک تاج محل روز بناتا ہوا۔ واہ 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 واہ، شعر کہتا ہوا اور شعر سناتا ہوا میں، یعنی ایک تاج محل روز بناتا ہوا میں، بادلوں پہ وہ ابھرتے ہوئے تصویر کے نقش، واہ بادلوں پہ وہ ابھرتے ہوئے تصویر کے نقش، اور ہوا میں تیری تصویر بناتا ہوا، واہ 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 واہ، اور ہوا میں تیری تصویر بناتا ہوا میں۔ اب جس شعر کے لیے میں نے زحمت دی ہے، خدا کرے کہ آپ کی رسائی ہو، کہ اور ہوا میں تیری تصویر بناتا ہوا میں، چاہتا ہوں وہ میری روح کی آواز سنے، اچھا چاہتا ہوں کہ وہ بناتا ہوا میں، چاہتا ہوں وہ میری روح کی آواز سنے، گونگا ہو جاتا ہوں آواز لگاتا ہوا میں۔ واہ 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 بھائی، واہ واہ واہ، چاہتا ہوں وہ میری روح کی آواز سنے، گونگا ہو جاتا ہوں آواز لگاتا ہوا میں۔ یہ مطلب ہی ملاحظہ فرمائیں کہ اسے یہ کہنا، ملاحظہ فرمائیے گا اور اشارہ بھی دیکھیے گا، کہ اسے یہ کہنا کہ بگڑے ہیں ہم سنوارے وہ، واہ کیا کہنے، کیا کہنے، اسے یہ کہنا کہ بگڑے ہیں ہم سنوارے وہ، ہم اس کے کوچے سے گزرے تو خود پکارے وہ، واہ ہم اس کے کوچے سے گزرے تو خود پکارے وہ، ہم اس کے ساتھ گزارائے زندگی اپنی، ہمارے ساتھ کبھی ایک دن گزارے وہ۔ واہ واہ واہ، اب شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اس کے ساتھ گزارائے زندگی اپنی، ہمارے ساتھ کبھی ایک دن گزارے وہ، سنا ہے ہارنے والوں پہ خوب ہنستا ہے، واہ سنا ہے ہارنے والوں پہ، متین بھائی سنا ہے ہارنے والوں پہ خوب ہنستا ہے، خدا کرے کہ کسی روز خود سے ہارے وہ۔ واہ 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 واہ، سنا ہے ہارنے والوں پہ خوب ہنستا ہے، خدا کرے کہ کسی روز خود سے ہارے وہ۔ ایک غزل کے دو شعر اور عرض کرتا ہوں کہ مطلب اچھا نہیں کیا جاتا اور مطلب گہرا نہیں کیا جاتا۔ اس میں ایک شعر میں نے کہا کہ سمجھ میں آئے اگر دل خریدنے والا، واہ ڈاکٹر صاحب ادریس بھائی، کہ سمجھ میں آئے اگر دل خریدنے والا تو دل کے سودے کو مہنگا نہیں کیا جاتا۔ واہ، اب یہ طالب علم ایک شعر عرض کرتا ہے، دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے پہلی بار غزل میں ایسی بات کہی ہے، لیکن آپ کو شاید اچھا لگے گا۔ کہتا ہوں کہ سمجھ میں آئے اگر دل خریدنے والا تو دل کے سودے کو مہنگا نہیں کیا جاتا۔ معین بھائی یہ اسپتال نہیں، مہنگا نہیں کیا جاتا، یہ اسپتال نہیں، کوچہ محبت ہے۔ واہ 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 واہ، مہنگا نہیں کیا جاتا، یہ اسپتال نہیں، کوچہ محبت ہے، یہاں مریض کو اچھا نہیں کیا جاتا۔ واہ بھائی، واہ 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 واہ، شکریہ سہیب بھائی۔ یہ اسپتال نہیں، کوچہ محبت ہے، یہاں مریض کو اچھا نہیں کیا جاتا۔ واہ واہ واہ، اچھا نہیں کیا جاتا۔ کیا بات ہے۔ اور ویسے تو زندگی نے دیے بے شمار زخم، ویسے تو زندگی نے دیے بے شمار زخم، بے شمار زخم، وہ دل نواز زخم ہے ایک یادگار زخم، واہ وہ دل نواز زخم ہے ایک یادگار زخم، ہم سے ہمارے ظرف کی تو وسعتیں نہ پوچھ، کیا کہنے، ہم سے ہمارے ظرف کی تو وسعتیں نہ پوچھ، چھوٹا سا ایک دل ہے مگر ہیں ہزار زخم۔ واہ، ہم سے ہمارے دل کی، کیا کہنے، ہم سے ہمارے ظرف کی تو وسعتیں نہ پوچھ، چھوٹا سا ایک دل ہے مگر ہیں ہزار زخم، اور آتے ہیں اہل زخم زیارت کے واسطے، واہ آتے ہیں اہل زخم زیارت کے واسطے،
تم نے دیے ہیں ہم کو بہت شاندار زخم. واہ 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 واہ. آتے ہیں اہل زخم زیارت کے واسطے. تم نے دیے ہیں ہم کو بہت شاندار زخم. اور یہ دو آخری شعر کے وہ تو بتا رہا تھا کہ بس ایک زخم ہے. اچھا وہ تو بتا رہا تھا کہ بس وہ تو بتا رہا تھا کہ بس ایک زخم ہے. شیشے میں دکھ رہے تھے مگر بے شمار زخم. واہ. اور دوستو غزل کا چھوٹا سا طالب علم غالب انسٹیٹیوٹ کا مشاعرہ ادریس بھائی موجود ہیں, ڈاکٹر نریش صاحب کی صدارت. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ وہ تو بتا رہا تھا کہ بس ایک زخم ہے. شیشے میں دکھ رہے تھے مگر بے شمار زخم. بے شمار زخم. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فرہاد ہو گئے. واہ. دوسرا مصرع دیکھیے گا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے فاروق بھائی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فرہاد ہو گئے. ہم نے جو کھا لیے تھے محبت میں 4 زخم. واہ 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 واہ. شکریہ. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فرہاد ہو گئے. ہم نے جو کھا لیے تھے محبت میں 4 زخم.